مسیح یسوع میں آپ سب بہن بھائیوں کو سلام۔ میرا نام پاسٹر سرفراز گل ہے، میرا تعلق سکھر سے ہے اور میں بیت ہزدہ چرچ سکھر میں پاسبانی خدمت سر انجام دیتا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں پاسٹر عاشر منشا صاحب کا اور شائن اسٹار ٹی وی کا، جنہوں نے اپنی ٹیم کو بھیجا اور جنہوں نے آج کے کلام کو ریکارڈ کرنے کے لیے مجھے مدعو کیا ہے۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا کا کلام جو ہر ایک دودھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو روح جان بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے۔ آج جو خدا کے کلام میں سے حوالہ ہمارے سامنے ہے وہ ہے پولس رسول کا خط افسیوں کے نام اور اس کا 6 باب اور اس کی 10 آیت سے اس کی تلاوت کی جائے گی۔ 10 آیت سے غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، خداوند کا بندہ پالوس قید کی حالت میں ہے اور وہ قید کی حالت میں سے افسس کی کلیسیا کو جو ہے وہ خط لکھتا ہے، جس میں وہ انہیں مختلف باتوں کی ہدایات کرتا ہے، اور پہلے 3 ابواب میں وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح پر جو ہے جس طرح انہوں نے ایمان لایا تھا اس میں وہ ان کو چلنا ہے، اور 6 باب کے میں جب وہ پہنچتا ہے تو وہ روحانی جنگ کی بات کرتا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ انسان کوشش کرتا ہے کہ میں مضبوط ہوں، کچھ فائنینشلی طور پر جو مضبوط ہونے کی کوشش کرتا ہے، کچھ جو ہے وہ سیاسی طور پر مضبوط ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں خداوند میں مضبوط ہونے کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک ایماندار کو خداوند میں مضبوط ہونے کی تلقین کی گئی ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کا بندہ کہتا ہے خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو۔ خدا کے سب ہتھیار دشمن ابلیس سے لڑنے کے لیے نہایت ضروری ہیں، اور اس میں وہ آگے بیان کرتا ہے کہ کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہم راست باز ٹھہرائے گئے ہیں، اور یسوع مسیح پر جب ہم ایمان لائے ہیں تو ہم کلیسیا یعنی علیحدہ کے لیے لوگوں کی جماعت بن گئے ہیں۔ اور میرے عزیزو، ہم خداوند یسوع مسیح کی دلہن بھی ہیں، ہم جو ہے اس کے بدن کے عضو بھی ہیں، مسیح کا بدن بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے یسوع مسیح کے سپاہی بھی ہیں۔ ایک ایماندار کو کبھی نہیں بھولنا کہ وہ روحانی جنگ میں ہے۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح پر ایمان لانے کے باعث ہم ایک روحانی جنگ میں ہیں، اور اس جنگ کو فتح حاصل کرنے کے لیے ہم چند باتوں کی جو ہے پر غور کریں گے جو نہایت ضروری ہیں۔ اور ایماندار کو کبھی نہیں بھولنا کہ وہ ایک روحانی جنگ میں ہے، اور وہ ریسٹ کرنے کے لیے نہیں بلایا گیا، وہ جنگ کرنے کے لیے جو ہے وہ بلایا گیا ہے۔ اور جنگ کس کے ساتھ ہے؟ ابلیس کے ساتھ، اور ابلیس کی تمام روحانی فوجوں کے ساتھ جو ہے وہ جنگ ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں سے ہم دوسرا جو حوالہ پڑھیں گے اس میں ہم 3 باتیں جو ہے وہ جانیں گے کہ ایک ایماندار کو جب تک وہ 3 باتیں بہتر طور پر معلوم نہیں ہے، یا ان کے بارے میں وہ بہتر طور پر جو ہے وہ اویئرنس نہیں رکھتا اور اس پر ایمان نہیں رکھتا، تب تک وہ جو ہے کبھی بھی روحانی جنگ میں جو ہے وہ فتح حاصل نہیں کر سکتا۔ دوسرا جو حوالہ ہے وہ ہے کلسیوں، پولس رسول کا خط ہے کلسیوں کے نام، اور اس کا 2 باب ہے، اور دوسری باب کی 8 آیت سے 15 آیت تک جو ہے وہ میں
पढ़ूंगा, और वो 3 बातें जो हर एक ईमानदार को रूहानी जंग के लिए जो है वो जाननी जरूरी हैं, वो आपको यहाँ से जो है वो मैं बताऊंगा। खुदावंद के कलाम में पौलुस रसूल का खत बाब 2 और उसकी 8 आयत से कुछ यूं लिखा है, खबरदार कोई शख्स तुमको उस फलसफी और लाहासिल फरेब से शिकार ना कर ले जो इंसानों की रवायात और दीनवी इब्तदाई बातों के मुआफिक है, ना कि मसीह के मुआफिक, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सकूनत करती है, और तुम उसी में मामूर हो गए हो जो सारी हुकूमत और अख्तियार का सर है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, यानी मसीह का खतना जिससे जिस्मानी बदन उतारा जाता है, और उसी के साथ बपतिस्मे में दफन हुए, और इसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जलाया उसके साथ जी भी उठे, और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया, और हमारे सब कसूर मुआफ किए, और हुक्मों की वो दस्तावेज जो मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, और उसने हुकूमतों को अख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया, और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। मेरे अजीजों, यहां खुदावंद का बंदा कुलसियों की कलीसिया को खबरदार करता है, क्योंकि उस वक्त बहुत से झूठे जो है वो उस्ताद थे, और बहुत सारे वहां फलसफे थे जिन पर लोगों का एतकाद था, लेकिन वो उनको खबरदार करता है। और इस हवाले में 3 बातें हम जो है वो जानेंगे कि पहली बात, जिस खुदावंद पर आप ईमान लेके आए हैं उसके बारे में जानना कि वो कैसा अजीम है, वो कादिर मुतलिक है और सब कुछ उसके अख्तियार में है। और इसके लिए जो आयत जो है वो 9 में लिखा है कि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सकूनत करती, यानी खुदा की सारी खुदाई, उसकी सारी पाकीज़गी मुजस्सम होकर यीशु मसीह में सकूनत करती है। आपको और मुझे सबसे पहले ये जानना है कि हम उसी खुदावंद की इबादत करते हैं जो हमारा मुनज्जी, हमारा खुदावंद है, और अलूहियत की सारी मामूरी मुजस्सम होकर उसके अंदर क्या करती है, सकूनत करती है, और हम उसी में जो है वो मामूर हो गए हैं जो सारी हुकूमत का और अख्तियार का वो सर है। यीशु मसीह सारी हुकूमत का और अख्तियार का जो है वो हेड है, और हमें ये बात जाननी है। और जब भी हम ये बात जानेंगे जिसकी हम इबादत और प्रस्तिश करते हैं वो कैसा अजीम और वो कैसा पाक है और वो कैसा कादिर मुतलिक है, तो फिर हम आगे की तरफ जो है वो बढ़ सकते हैं। तो यीशु मसीह के बारे में हमने पढ़ा कि अलूहियत की सारी मामूरी जो है वो मुजस्सम होकर यीशु मसीह में सकूनत करती है। खुदा की सारी खुदाई, खुदा की सारी पाकीज़गी, खुदा की सारी अलूहियत मुजस्सम होकर यीशु मसीह के अंदर सकूनत करती है, और उस यीशु मसीह को हम जानते हैं जो हर एक हुकूमत का और इख्तियार का क्या है, वो सर है। और मेरे अजीजों, दूसरी बात जो हमें जाननी है कि जब हम उस पर ईमान लाए हैं तो हमारी हैसियत जो है वो कैसी बदल गई है। और यहां 11 से लिखा है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, यानी मसीह का खतना जिससे जिस्मानी बदन उतारा जाता है। यानी जब हम यीशु मसीह पर ईमान लेके आए, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, और यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करने के बाद जब हमने बपतिस्मा लिया है तो हमारा जो है जिस्मानी बदन जो है वो उतारा गया है, और उसी के साथ बपतिस्मे हम दफन हुए। मेरे अजीजों, बपतिस्मे में जब हम लेते हैं तो हम मसीह के साथ दफन होने का इकरार करते हैं कि मैं मसीह के साथ क्या हो गया हूं, दफन हो गया हूं। पहली बात, मैं मसीह के साथ मर गया, फिर जो है मसीह के साथ मैं दफन हो गया हूं, और तीसरी बात जो यहां पता चलती है, और खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जलाया, यानी यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया, उसके साथ हम जो है वो जी भी उठे हैं। खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया है,
اور یسوع مسیح پر ایمان لانے کے باعث ہم بھی مردوں میں سے جو ہے وہ جلائے گئے ہیں۔ ہمیں یہ بات جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ پہلا پوائنٹ جو تھا وہ یہ کہ جس کو ہم نے اپنایا ہے، جس پر ایمان لے کے آئے ہیں، جس کو ہم نے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے، وہ الوہیت کی ساری معموری مجسم ہو کر اس کے اندر سکونت کرتی ہے، اور وہ ہر ایک حکومت کا جو ہے وہ ہیڈ ہے، اور وہ کیا ہے، وہ سر ہے۔ اور جب ہم اس پر ایمان لائے تو ہمارے لیے کیا ہوا، ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان جب لائے تو بپتسمے کے ذریعے سے ہمارا پرانا بدن جو ہے وہ اتار دیا گیا ہے، اور ہم مسیح کے ساتھ دفن ہوئے، اور جس طرح خدا نے اپنے بیٹے کو مردوں میں سے جلایا، ہم بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ جی اٹھے ہیں۔ اور یہ بڑی تسلی کی جو ہے وہ بات ہے کہ ہماری پرانی انسانیت جو ہے وہ بدن جو اتارا گیا ہے، اور ہم مسیح کے ساتھ جو ہے مردوں میں سے جو ہے وہ جلائے گئے ہیں۔ آگے خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے، اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اسی کے ساتھ زندہ کیا، اور ہمارے سب قصور معاف کیے۔ اب وہ یہ بیان کرتا ہے کہ کیوں مردہ تھے، اپنے قصوروں کی باعث جو ہے اور نامختونی کے باعث جو ہے ہم جو ہے وہ مردہ تھے، لیکن یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہم جو ہے مردوں میں سے جلائے گئے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ ایک بڑا اعزاز ہے کہ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے باعث ہمارے سارے جو ہے وہ قصور جو ہے وہ معاف ہو گئے ہیں، اور ہم جو مردوں میں سے جلائے گئے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کو اور وہ واضح کرتا ہے کہ اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی۔ اس نے اس حکموں کی وہ دستاویز جو تھی حکموں کی، یہ نہیں کرنا یہ کیا جائے گا تو یہ ہوگا، یہ نہیں کرنا یہ کیا جائے گا تو یہ جو ہے سزا ملے گی، وہ دستاویز جو ہے اس نے کیا کی، مٹا ڈالی ہے۔ جو ہمارے نام پر ہمارے قصور جو ہے وہ تھے، لکھے گئے تھے، وہ ساری کیا ہو گئی ہیں، یسوع مسیح نے جو ہے وہ مٹا دی ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے اسے کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ میرے عزیزو، آپ ذرا جو ہے وہ غور کریں کہ صلیب پر آپ کے اور میرے جو ہے قصور اور وہ دستاویز جو ہے وہ بنی ہوئی تھی، جسے خداوند یسوع مسیح نے جو ہے کیا کیا، پیچھے چھپا لیا ہے۔ یعنی وہ جب یسوع مسیح نے ہماری خاطر صلیب پر جان دی تو اب خدا ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہا، ان حکموں کو اور اس دستاویز کو نہیں دیکھ رہا، بلکہ وہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، جو میری اور آپ کی خاطر جو ہے وہ قربان ہو گیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے والے کو ایمان رکھنا ہے کہ وہ مردوں میں سے جلایا گیا ہے، اس کے سارے قصور معاف ہو گئے ہیں، اور وہ دستاویز جو اسے شاید پریشان کرتی رہتی، اسے سامنے سے ہٹا کر کیلوں سے جڑ دیا ہے۔ یہ میرے خداوند نے آپ کے لیے اور میرے لیے کیا ہے، ہر ایک ایماندار کے لیے کیا ہے جو یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ایک ایماندار جو روحانی جنگ میں ہے، پہلی بات جو اس کو جاننی تھی وہ یہ تھی کہ جس کی عبادت کر رہا ہے یا جس پر ایمان لایا اس کی عظمت کیا ہے، اور اس پر ایمان لانے کے باعث میری حیثیت کیسی بدل گئی ہے۔ پہلے ہم مردہ تھے، اب ہم زندہ کیے گئے ہیں۔ وہ نامختون تھے، اب ہم مختون جو ہے بن گئے، اور وہ دستاویز جو میرے اور آپ کے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اسے جو ہے سامنے سے ہٹا کر اسے کیلوں سے جڑ دیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، تیسری بات جو ہے وہ اپنے دشمن کے بارے میں آپ کو جاننی ہے، اور دشمن کے بارے میں کیا بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ یسوع مسیح نے حکومتوں کو اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ میرے عزیزو، تیسری بات جو آپ کو جاننی ہے کہ آپ جو جنگ میں کی حالت میں ہیں، آپ کو ایک جنگ درپیش ہے، جس کا ذکر ہم نے جو ہے وہ افسیوں 6 باب کی 10 آیت سے ہم نے پڑھا کہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور تاریکی کے ان حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔
لیکن اس جنگ سے پہلے آپ کو ایک بات جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یسوع نے صلیب پر جہاں آپ کے اور میرے گناہوں کا کفارہ دے دیا، وہاں آپ کے اور میرے دشمن کو اس نے جو ہے تباہ کر دیا ہے۔ اور یہاں لکھا ہے اس نے حکومتوں کو اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ ابلیس کی حکومت اور اس نے جو کچھ اختیار اپنی بدروہوں کو دیا ہے، ان کو یسوع مسیح نے ان کا برملا تماشا بنایا ہے، ان کو اس نے شکست دے دی ہے۔ اور جب تک آپ اپنے دشمن کو اسیس نہیں کر پائیں گے کہ وہ تو پہلے سے تباہ شدہ ہے اور آپ کے خداوند نے جو ہے اس کو ہرا دیا ہے، تب تک آپ کا حوصلہ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں بڑھے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ کو یہ بات جاننی ہے کہ آپ کا دشمن اور اس کی ساری فوجیں اور اس کی ساری بدروہیں، ان سب کو یسوع مسیح نے صلیب پر شکست دی ہے، ان کا برملا تماشا بنایا ہے۔ جب پالوس یہ بات لکھ رہا ہے، وہ اس وقت تک وہ جو ہے وہ قید کی حالت میں ہے، اور وہ اس بات کو واضح، اور رومی حکومت ہے اس وقت، اور رومی حکومت میں کیا ہوتا تھا میرے عزیزو، یہ آپ جانیں، کیونکہ رومی سپہ سالار جہاں بھی جس شہر پر بھی وہ حملہ کرتا یا جس ملک پر وہ حملہ کرتا، تو وہاں کا جو جنرل ہوتا تھا اس کو وہ ہتھکڑیاں پہناتا۔ جب وہ فتح حاصل کر لیتا تو وہاں کا جو لیڈر ہوتا تھا اس کو وہ ہتھکڑیاں پہناتا اور اس کو زنجیروں سے باندھ کر اپنے رتھ کے پیچھے اس کو گھسیٹتا، اور جب وہ رتھ کے پیچھے گھسیٹتا تو رستے کے دونوں طرف جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ تماشا دیکھنے کے لیے جو ہے وہ اکٹھے ہوتے۔ وہ اس شخص پر جو ہار چکا ہے اس پر وہ نعرے کستے، اس پر وہ چیزیں پھینکتے، اس کو لان تان کرتے، اس کا اس طریقے سے وہ تماشا بناتے۔ اور سیم سچویشن جو ہے وہ یہی ہوئی ہے۔ وہ دشمن ابلیس جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کو آزمائش کے وقت کہہ رہا تھا کہ یہ ساری شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کر دے، اس کا یسوع مسیح نے صلیب پر برملا تماشا بنایا ہے۔ یسوع مسیح نے اسے اور اس کی ساری فوجوں کو مکمل شکست جو ہے وہ دے دی ہے، اور وہ اس کو تباہ کر دیا ہے۔ اور خدا کے کلام میں عبرانیوں اس کا 2 باب اور اس کی 14 میں لکھا ہے کہ جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں، وہ آپ ان کی طرح ان میں شریک ہوا، یعنی یسوع مسیح نے جسم لیا اور تاکہ موت کے وسیلے سے اسے جسے موت پر قدرت حاصل تھی اسے کیا کر دے، تباہ کر دے۔ تو یسوع مسیح نے ابلیس کو تباہ کر دیا ہے۔ تباہ کا مطلب ہے اس کو صفر تک پہنچا دیا ہے۔ تباہ کا مطلب ہے اس کے سارے اختیارات جو ہے اس نے چھین لیے۔ دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر ایک واقعہ ہے جو اس بات کو سمجھنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ دوسری جنگ عظیم کا جب خاتمہ ہو گیا، ایک اتحادی جاپان اور اس کے اتحادی تھے، دوسرا امریکہ اور اس کے اتحادی۔ جب جاپان جو ہے وہ جنگ ہار گیا تو خلیج ٹوکیو میں ایک جو ہے تقریب مقرر ہوئی، ایک بحری بیڑا جس کا نام میسوری، اس پر جو ہے بہت بڑی تیاری کی گئی، اور وہاں جاپان کا جو لیڈر تھا جو ہار چکا تھا وہ اپنے تمام ساتھیوں سمیت فوجی قیادت کے ساتھ اور جو گورنمنٹ کی قیادت کے ساتھ وہاں آیا۔ تھوڑی دیر بعد جو ہے امریکہ کا جو ہے وہ جنرل آیا جس کا نام میکارتھر تھا، اور وہ جب آیا تو اس نے کیا کیا، جاپان کا جو لیڈر تھا اس کے جو ہے وہ سارے میڈل جو اس کے وردی پر تھے ان کو کیا کر دیا، اتار دیا۔ پھر اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس کے وہ سارے سٹارز جو تھے وہ بھی اتار دیے، اور اس کے پہلو سے جو ہے وہ تلوار بھی جو ہے وہ نکال کے جو ہے وہ دوسرے کو دے دی۔ اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اب اس کے پاس کوئی اختیار نہیں رہا، یہ بے اختیار ہو گیا ہے، اب اس کا کوئی حکم جو ہے وہ نہ مانا جائے، اور اب اختیار منتقل ہو گیا ہے وہ امریکہ کا جو لیڈر تھا جنرل میکارتھر، اس کے پاس وہ آ گیا۔ تو میرے عزیزو وہ فتح جو ہے وہ جنرل میکارتھر کی نہیں تھی، اس کے ساتھ تمام اتحادیوں کی
اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ جو ہے اس کے حامی تھے وہ فتح ان کی تھی۔ اسی طرح ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارا جو سپہ سالار ہے اور وہ فاتح ہے، اور اس نے جو فتح حاصل کی ہے دشمن کو اس نے نہتا کر دیا ہے، ہتھیاروں سے جو ہے اس کو عاری کر دیا ہے، اور اس کا جو اختیار جو اس سے چھین لیا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کی فتح جو ہے صرف یسوع مسیح کی فتح نہیں، اس کے سارے پیروکاروں کی فتح ہے، اور یہ میرے اور آپ کے لیے جو ہے وہ خوشی اور شادمانی کی بات ہونی چاہیے۔ جب تک ہم روحانی جنگ میں ہیں ہمیں اس بات کو کبھی نہیں بھولنا۔ اگر یہ تین باتیں ایک ایماندار جان لیتا ہے کہ جس کی میں پیروی کرتا ہوں، جس پر میں ایمان لے کے آیا ہوں، اس کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اور اس کا اختیار جو ہے وہ کیا ہے، اور دوسری بات اس پر ایمان لانے کے باعث میری زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے، مجھے کیا اختیار مل گیا ہے، اور میں کس قدر جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہوں، یعنی مردوں میں سے جلایا گیا ہوں، میرے سارے قصور معاف ہو گئے ہیں۔ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھیں کہ دشمن چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ گلٹی میں رہیں، اور وہ ہمارے کانوں میں سرگوشی کرتا ہے کہ تیرا شاید یہ گناہ جو ہے وہ معاف نہیں ہوا، اس لیے خدا تجھ سے پیار نہیں کرتا۔ میرے عزیزو یہاں ہم نے پڑھا کہ اس نے جو ہے تمہارے سب قصور جو ہے وہ معاف کر دیے ہیں۔ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے باعث ہمارے سارے قصور جو کیا ہو گئے ہیں، معاف ہو گئے۔ جب ایک ایماندار کو حوصلہ نہیں ہے، اس کو اطمینان نہیں ہے، تسلی نہیں ہے کہ میرے قصور معاف ہو گئے، وہ ہمیشہ گلٹی فیل کرے گا، اور دشمن یہی چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں، گلٹی فیل کریں اور ہمیشہ جو ہے احساس کمتری کا شکار رہیں۔ آپ کیا حوصلہ میں آج بڑھانا چاہتا ہوں، آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کے آئے، آپ کو کہ سارے قصور معاف ہو گئے ہیں، آپ مردوں میں سے جلائے گئے ہیں، آپ کو نئی زندگی ملی ہے، اور وہ دستاویز جو آپ کے نام پر اور آپ کے خلاف تھی وہ سب کیا کر دی گئی ہے، وہ مٹا دی گئی، اور یسوع مسیح نے کیلوں سے جڑ کر اس کے سامنے سے کیا کر دیا ہے، ہٹا دیا ہے۔ اور تیسری بات کہ آپ جس سے لڑنے جا رہے ہیں آپ جانیں کہ وہ تو تباہ شدہ ہے، اس کو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر شکست دے دی ہے، اس کو یسوع مسیح نے جو شکست دی وہ اس کی شکست اس کی اور اس کے تمام اتحادیوں کی، بدروؤں کی اور اس کے سارے چیلوں کی جو ہے وہ شکست ہے، اور وہ سب جو ہے وہ ہار چکے ہیں۔ اس لیے آپ کو اور مجھے ان چیزوں سے نہیں ڈرنا۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم فاتح سپہ سالار کے ساتھی ہیں، اور اس نے ہمیں جو ہے فتح دلا دی ہے۔ وہ پہلے سے جو ہے ہم جنگ جو ہے وہ جیت چکے ہیں، اور ہمارا خداوند یسوع مسیح موت اور قبر پر بھی جو ہے وہ فاتح ہے۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح پر ایمان لا کر اب میں اور آپ ایک روحانی جنگ میں جو ہے وہ آ گئے ہیں۔ ابھی ہمیں جنگ کے لیے بلایا گیا ہے، اور باقی رہی کسر جو ہے وہ خداوند چاہتا ہے کہ وہ ہمارے وسیلے سے جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہماری جنگ خون اور گوشت کی نہیں ہے، بلکہ حکومت والوں، اختیار والوں، تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جسمانی مقاموں میں ہیں۔ اور آپ اس جنگ کو اسی وقت لڑ سکتے ہیں جب یہ تین باتیں آپ کو اچھے طور پہ پتہ ہوں گی کہ آپ کا سپہ سالار اس کی عظمت کیا ہے، اس پر ایمان لانے کے باعث آپ کے سارے قصور معاف ہو گئے ہیں، آپ کو حوصلہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور تیسری بات کہ آپ کا دشمن تو وہ تباہ شدہ ہے، اور یسوع مسیح نے اس کو کیا کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے۔ آپ روحانی جنگ میں ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ ہر ایک مسیحی جو ہے وہ یسوع کا سپاہی ہے، ہر سپاہی کی وردی اپنی ہوتی ہے، اور ہر سپاہی کا کفن بھی اپنا ہی ہے۔ تو میرے عزیزو، آپ کو جنگ کے لیے بلایا گیا ہے، اس لیے مضبوط ہوں۔ خداوند کے کلام میں اپنے خداوند کے بندے نے یہی کہا، خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں آپ کو مضبوط بننا ہے، اور یہ مضبوطی تب تک نہیں آ سکتی جب تک یہ تین باتیں آپ جو ہے اچھے طریقے سے جان نہیں لیں گے۔ کسی بھی ملک کے خلاف کوئی جنگ کرنے جاتا ہے، پہلے اس کے بارے میں جان لیتا ہے کہ اس کی طاقت کتنی ہے۔ تو آپ کو آج میں بتا رہا ہوں کہ دشمن کی طاقت وہ ختم ہو چکی ہے، اور یسوع مسیح نے اس کو تباہ کر دیا۔ ہاللیلویہ۔ تو آئیے ہم خداوند کا شکر ادا کریں کہ ہمارا خدا فاتح ہے، ہمارا خداوند یسوع مسیح فاتح ہے۔ وہ حکومتوں
کا کیا ہے سر ہے، اور ہم خداوند پر ایمان لانے کے نئے مخلوق بن گئے ہیں، اور ہمیں روحانی جنگ درپیش ہے، اور ہمیں ہر سپاہی کو خود جو ہے جنگ کرنی ہے، اور خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بننا ہے، اور خدا کے سب ہتھیاروں کی آپ کو ضرورت ہے، اور خداوند نے آپ کو لڑنے کے لیے جو ہے بلایا ہے۔ جو لڑنا نہیں جانتا وہ یسوع کا سپاہی کبھی نہیں بن سکتا، تو آپ لڑنے کے لیے تیار ہوں، حوصلہ کریں، خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ آئیے ہم دعا کریں تاکہ خداوند جو ہے وہ ہمیں زور اور قوت دے، اور جو آنے والا سال ہے ہمارے لیے بہت سارے چیلنجز کو لے کے آئے گا، لیکن ہم خداوند کی میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بن کے ہم حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں، دشمن ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم اپنے ایمان کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم دعا کریں۔ قدوس کمال رحیم باپ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ تو نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میں تیری پاک حضوری میں شکر گزار ہوں تیرے زندہ کلام کے لیے، جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے اور راہ کے لیے روشنی ہے، جو تو نے ہماری ہی زبان میں ہمیں عطا کر دیا تاکہ ہم خدا سے پڑھ کر تیری مرضی کو جانیں۔ آج ہم نے جانا کہ ہم سب روحانی جنگ میں ہیں، آج ہم نے جانا کہ ہمیں اس جنگ کو جیتنے کے لیے ہمیں کن کن باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ آج ہم نے جانا کہ ہمیں خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بننا ہے۔ میں اپنے تمام سننے والے بہن بھائیوں کے لیے، پاکستانی کلیسیا کے لیے میں تیری حضوری میں درخواست کرتا ہوں کہ ہر ایک مسیحی کو خداوند خدا مضبوطی عطا کر تاکہ وہ خداوند تجھ میں اور تیرے قدرت کے زور میں مضبوط بنے، اور یہ بات جانے کہ ہم یسوع کے سپاہی ہی ہیں، ہمیں جنگ کے لیے بلایا گیا ہے، اور یہ جنگ ایسی جنگ ہے جو ہمارا سپہ سالار پہلے ہی فتح حاصل کر چکا ہے۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیرے نام کو مبارک کہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی یہ آواز پہنچے، یہ کلام پہنچے، تیرے خداوند لوگ جو تیرے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لے کے آئے ہیں وہ مضبوط ہو جائیں، وہ روحانی جنگ میں خداوند خدا وہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہیں اور جنگ لڑیں اور فتح حاصل کریں، کیونکہ خداوند تو ایسا ہی چاہتا ہے۔ میں خداوند خدا تیری پاک حضوری میں شکر گزار ہوں کہ تو ہم سے پیار کرتا ہے، اور چاہتا ہوں اس کلام کے وسیلے سے خداوند خدا ہر ایک برکت پائے، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔